دن ہوا کے دوش پر اڑنے لگے۔ شہری اور عازب نے میٹرک کے بعد کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ دادی نے اتنے سالوں میں عازب کو ٹھیک سے پڑھنے بھی نہ دیا تھا، مگر پھر بھی اس نے شہری سے زیادہ اچھے مارکس لیے تھے۔ تھی تو شہری کی بھی فرسٹ ڈویژن، مگر مارکس میں وہ عازب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ مگر عازب نے دادی کے پوچھنے پر شہری کے ہی زیادہ مارکس بتائے تھے، جس سے دادی بہت خوش ہوئیں اور عازب ان سے اپنی اور اپنے خاندان کی مزید تعریفیں سننے سے بچ گیا تھا۔ شہری اور عازب دیکھنے میں خوبرو نوجوان تھے۔ دونوں کا اونچا لمبا قد، خوبصورت سمارٹ جسم، بہترین نقوش اور گورا چٹا رنگ ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ شہری کے جسم پر امپورٹڈ 3 پیس سوٹ، فضاؤں میں بکھرتی امپورٹڈ پرفیومز کی خوشبوئیں، دن میں 4 قسم کے آنکھوں پر سجتے چشمے اور ہر ماہ بدلتی نیو سپورٹس کار اس کی پرسنالٹی میں اضافے کا باعث تھیں، تو دوسری طرف عازب ان سب چیزوں سے کتراتا تھا۔ یہ نہیں کہ اسے یہ سب میسر نہیں تھا، بلکہ اس نے یہ سب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امی اس کے اس رویے سے بہت نالاں ہوئیں، مگر اس نے کسی کی نہیں مانی۔ پاپا اگرچہ بزنس میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، مگر انہیں ان کے شیئرز کی رقم باقاعدگی سے ملتی تھی۔ وہ عازب کو نئی گاڑی لے کر دینا چاہتے تھے، مگر اس نے ان کی آفر ٹھکرا کر بس میں کالج جانے کو ترجیح دی تھی۔ گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ کسی ملازم نے بازار سے سبزی بھی لینے جانا ہو تو وہ گاڑی میں جاتا ہے، اور تم کالج بس میں جاتے ہو ان سب چیزوں کے مالک ہوتے ہوئے۔ پاپا نے غصے سے کہا۔ انکل ناراض مت ہوں، کچھ بھی ہو حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ آپ لوگوں کا اتنا احسان ہی کافی ہے کہ مجھے پہلے بہترین اسکول اور اب کالج میں پڑھا رہے ہیں، اچھا کھانے اور پہننے کو مل رہا ہے، سر چھپانے کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ میں اب آپ لوگوں کے اور احسانوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آپ کے بچوں کے حق پر ڈاکہ ڈال سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے حقیقت میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو جس طرح میں رہ رہا ہوں مجھے رہنے دیجیے۔ اس کے بعد پاپا نے پھر اسے کبھی کچھ نہیں کہا، اور کوئی اس کے رویے سے خوش ہو نہ ہو۔ دادی اماں بڑی خوش تھیں، مگر برتاؤ ان کا ابھی بھی عازب کے ساتھ حد تک امیز ہی تھا۔ اب انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ خود ہی ان کی ٹانگیں اور سر دبا دیتا تھا۔ مالی کو کہہ کر لان اور گارڈن کی ہر سنڈے کو تراش خراش کروا دیتا تھا۔ باورچی کو اپنی نگرانی میں کچن کے سامان کی خریداری مکمل کرواتا۔ دادی کی دواؤں کی ذمہ داری اس نے فضلو چاچا کے ذمے لگا دی تھی۔ کالج سے واپس آ کر وہ باقاعدگی سے فضلو چاچا سے پوچھتا کہ دوا کس کس وقت دی تھی، کون کون سا جوس پلایا تھا، اگر کوئی دوا ختم ہو جاتی تو بازار سے لے آتا۔ گاڑیوں کی ڈرائیوروں سے کہہ کر باقاعدہ ورکشاپ سے مرمت کرواتا۔ دادی پھر بھی اس سے ناخوش ہی رہتیں، اسے ذرا سا فارغ دیکھ لیتیں تو 100 سناتیں۔ اس گھر میں درجنوں کام پڑے ہیں کرنے کو، مگر مجال ہے کہ کسی کو نظر آ جائیں، بس مفت میں بیٹھے بٹھائے روٹیاں توڑنے کو مل رہی ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اور وہ چپ چاپ سنتا رہتا۔ دادی کو کہیں جانا ہوتا تو ڈرائیور کو چھوڑ کر اسے ہی ساتھ لے کر جاتیں، ان کا بس چلتا تو وہ اسے 24 گھنٹے ہی مصروف رکھتیں۔ گھر کے نوجوانوں کا رویہ اب اس کے ساتھ بہتر تھا۔ بچپن میں وہ دادی کے کہنے پر عازب سے دور دور رہتے تھے، اسے گاؤں کا جاہل گنوار سمجھتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ میچور ہوئے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب کی بار عازب نے انہیں قبول کرنے سے اجتناب کیا تھا۔ وہ سب سے صرف مطلب کی بات کرتا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا یا پھر کھلی چھت پر اپنے لیے بنائے مصنوعی جم میں ایکسرسائز کرتا رہتا۔ ایکسرسائز نے اس کے جسم کی بناوٹ کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ جینز پینٹ کے ساتھ اکثر وہ ہلکی پھلکی ٹی شرٹ پہنے رکھتا، اور مجھے تو وہ ہمیشہ اس لباس میں کسی فلم کا خوبصورت غریب سخت جدوجہد کرنے والا ہیرو ہی لگتا۔ وہ سادگی میں بھی شہروز سے زیادہ پرکشش دکھائی دیتا تھا۔
میں میٹرک کے امتحانات کے بعد فارغ تھی۔ شعری اور ادب BA کے فائنل ایگزامز کی زور و شور سے تیاری میں مصروف تھے۔ اچانک ازب بیمار پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد کافی سوزش تھی اور اس کا سر انگاروں کی مانند دہک رہا تھا۔ امی کی بروقت توجہ سے اس کی طبیعت 2 دن میں ہی سنبھل گئی تو امی کی جان میں جان آئی اور پاپا کو سکون کا سانس ملا، ورنہ امی نے ان کی ہاسپٹل میں نہ جانے اور کتنی غیر حاضریاں لگوانی تھیں۔ میں رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹی مووی سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ میں نے سوچا مروہ ہوگی، اس لیے لیٹے لیٹے جواب دیا، لیکن کمرے میں داخل ہونے والی ہستی امی تھیں۔ میں نے جلدی سے ٹی وی کی آواز آف کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آئیں امی، بیٹھیں، میں نے کہا تو امی میرے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئیں اور پھر قدرے توقف کے بعد بولیں، فروہ بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ جی امی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ بیٹا اب تم بڑی ہو گئی ہو اور کافی سمجھدار بھی۔ تمہاری دادی کا رویہ ازب کے ساتھ مناسب نہیں ہے، یہ تم نے ضرور محسوس کیا ہوگا۔ وہ سارا دن اسے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی ہیں اور وہ خاموشی سے لگا رہتا ہے۔ اس گھر میں اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ بیٹا تم اس پر تھوڑی توجہ دو۔ اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ دن بھر وہ کام کرتا ہے اور رات کو سونے کی بجائے پڑھتا ہے، اسی وجہ سے وہ بیمار پڑا تھا۔ تم ان دنوں فارغ ہی ہوتی ہو، اس لیے اس کی مصروفیت میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ امی نے کہا تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ میں سارا دن گھر میں بیکار ہی گھومتی رہتی تھی۔ آدھا وقت تو میرا شہروز سے باتوں میں گزر جاتا اور باقی کا ٹی وی دیکھتے اور کتابیں پڑھتے۔ شام کو روز شعری مجھے گھمانے لے جاتا۔ ازب مجھ سے کتراتا تھا، اس لیے میری بھی توجہ اس پر کم ہو گئی تھی۔ جی امی، جیسے آپ کا حکم، میں آئندہ سے اس کا خیال رکھوں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت پڑی، مجھے خود سے احساس کرنا چاہیے تھا، میں نے خفت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آئندہ سے خیال رکھنا، امی نے پیار سے کہا۔ امی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا پوچھو۔ دادی اماں کا رویہ ازب کے علاوہ آپ کے ساتھ بھی غیر مناسب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ فروہ بیٹا، تم نے یہ سوال پوچھنے میں کافی سال ضائع کر دیے، حالانکہ میں سوچا کرتی تھی کہ تم ہوش کی وادی میں قدم رکھتے ہی پہلا سوال مجھ سے یہی کرو گی۔ بس امی سمجھ لیں کہ میں نے آپ کے زخموں کو کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور اب میں خود کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہوں، میں نے امی کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا، کچھ لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے کہ ان کی ہنستے کھیلتے گزرتی زندگی میں غموں کے بادلوں کے سائے امڈ آتے ہیں، یہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ یہاں لاہور سے کافی فاصلے پر ایک گاؤں احمد پور ہے، وہاں ہم لوگ رہتے تھے۔ تمہارے نانا فیروز دین ایک نیک اور شریف انسان تھے۔ ان کی گاؤں ہی میں ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی، جس کی کمائی سے انہوں نے ہم 3 بہن بھائیوں کی ماں کا سایہ سر پر نہ ہونے کے باوجود بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی۔ میں سب سے چھوٹی تھی، مجھ سے بڑے تمہارے اکلوتے ماموں بلال تھے اور ان سے بڑی ازب کی اماں زینب تھیں۔ زینب اور بلال کو تو بابا جان اتنا پڑھا نہیں سکے تھے، مگر مجھے وہ پڑھا لکھا کر کچھ بنانا چاہتے تھے۔ زینب کی انہوں نے میٹرک کے بعد شادی کر دی، جبکہ بلال FA کے بعد بابا کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگا تھا۔ میں نے جب میٹرک کیا تو بابا نے مجھے پڑھائی کے لیے ادھر لاہور ہاسٹل میں بھیج دیا۔ بلال بھائی نے مخالفت کی کیونکہ گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ میری پڑھائی کے بھاری اخراجات برداشت نہیں ہو سکتے تھے، مگر بابا نے کسی کی نہیں مانی تو بلال بھائی بھی خاموش ہو گئے۔ میں دل لگا کر پڑھنے لگی اور FSC میں شاندار مارکس حاصل کیے۔
بابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے بہت ساری رقم کی ضرورت تھی جو ان کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے گاؤں کے چودھری کے پاس اپنا مکان گروی رکھ دیا اور میں MBBS کرنے لگی۔ زینب آپی اور ان کے شوہر اختر علی مجھے ہر مہینے ہاسٹل ملنے آتے۔ ان کے ہاں پچھلے 8 سالوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ دونوں مجھے اپنی بیٹی ہی کہتے اور سمجھتے تھے۔ زینب آپی نے میری ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے زیورات تک بیچ دیے اور اختر بھائی نے اپنی نصف سے زیادہ زمینیں فروخت کر دیں، مگر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ بلال بھائی مجھ سے مہینے میں 2 بار ملنے آتے تھے۔ میرا MBBS میں تیسرا سال تھا اور ان 3 برسوں میں میری کلاس کا ایک ہینڈسم اور امیر کبیر لڑکا مسلسل مجھ میں انٹرسٹ لے رہا تھا، مگر اس کی محبت خاموش ہی تھی۔ میں اس کے امیر ہونے سے گھبرا رہی تھی، اس لیے اسے اور اس کی محبت کو اگنور کرتی رہی۔ ایک دن بلال بھائی پریشان سے میرے پاس آئے۔ پچھلے چند ماہ سے وہ 4-5 روز بعد ہی میری خیریت معلوم کرنے باقاعدگی سے آنے لگے تھے۔ بلال بھائی خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے انہیں پانی پلانے کے بعد پوچھا۔ جن کے ریت کے گھر ہوں وہ ہواؤں سے ہمیشہ سہمے ہی رہتے ہیں، وہ اداسی سے گویا ہوئے۔ پہیلیں نہ بجھوائیں، پلیز بتائیں بات کیا ہے؟ میں نے ڈولتے دل کے ساتھ کہا۔ گاؤں کے چودھری کے پاس بابا نے مکان گروی رکھ کر تمہارا ادھر داخلہ کروایا تھا اور بعد میں بھی وقفے سے چودھری سے پیسے لیتے رہے۔ چودھری سے اتنی رقم نہیں لی جتنا اس نے سود بنا دیا ہے، اور اب پچھلے 1 سال سے وہ مسلسل بابا کو تنگ کر رہا ہے۔ مکان اور دکان پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے، مگر پھر بھی اس کی رقم کا 1/4 حصہ بھی ادا نہیں ہوا، اور اب کچھ عرصہ سے وہ اپنے لیے بابا سے تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے اور بدلے میں تمام قرضہ معاف کرنے کو تیار ہے، مگر ہم نے انکار کر دیا تو دھمکیوں پر اتر آیا۔ وہ تمہیں ادھر سے زبردستی اٹھانے کی بات کرنے لگا، مگر ہم پھر بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اسی غم میں اب بابا بہت بیمار اور کمزور ہو گئے ہیں اور ہر وقت یہی بڑبڑاتے رہتے ہیں کہ میری بیٹی کو بہتر مستقبل دینے کی میری خواہش نے برباد کر ڈالا۔ آمنہ وہ چند دن کے مہمان ہیں اور تم سے ملنے کو تڑپ رہے ہیں، مگر میں تمہیں گاؤں لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا اور بابا کو بھی یوں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بلال بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن لہجہ نہایت ہی پژمردہ تھا۔ میری تمام حسیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ مجھے اور کچھ سجائی نہ دیا تو میں باختیار رونے لگی۔ بھائی مجھے بابا کے پاس لے چلیں، میں ان سے ملنا، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز بھائی مجھے لے چلیں۔ آمنہ خود کو سنبھالو، اگر میں تمہیں گاؤں لے گیا تو وہ چودھری تمہیں زبردستی اپنی دوسری بیوی بنا لے گا، بلال بھائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بنا لینے دیں، کم از کم بابا تو تڑپتے ہوئے نہیں مریں گے، مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو جی بھر کر دیکھ تو لیں گے۔ انہوں نے اتنی قربانیاں میرے لیے دی ہیں تو ایک قربانی مجھے بھی دے لینے دیں، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتی ہو میں ویسا ہی کر لیتا ہوں، لیکن جان لو ابھی تو بابا چند روز تڑپیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اگر چودھری کی خواہش پوری ہو گئی تو بابا کی روح کے ساتھ ساتھ میں اور تم بھی ساری عمر تڑپیں گے، اور میں بابا کی قربانیاں یوں رائیگاں نہیں جانے دوں گا، سمجھی تم؟ بلال بھائی نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر ایسا نہیں بھی کرتی ہوں تو یہ ڈر اور خوف ساری عمر میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں نے بے بسی سے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ تم پریشان مت ہو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، جب تک تمہارے بھائی کے جسم میں سانسیں چلتی رہیں گی یہ فضائیں بھی تمہاری حفاظت کریں گی، یہ ایک بھائی کا اپنی بہن سے وعدہ ہے۔
بلال بھائی نے چٹانی لہجے میں کہا تو ایک تحفظ برے احساس نے مجھے اپنا سر اسبات میں ہلانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بلال بھائی چلے گئے اور میں 2 دن تک ہاسٹل کے کمرے میں ہی بند رہی۔ تیسرے روز زینب آپی اور اختر بھائی اپنے 1 سال کے ننھے منھے بیٹے کے ہمراہ مجھ سے ملنے آئے تو میں نے روتے ہوئے انہیں تمام حالات بتائے تو وہ بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ بابا اور بلال بھائی نے ان سے بھی تمام باتیں پوشیدہ رکھی تھیں۔ زینب آپی اور اختر بھائی احمد پور سے دور ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے وہ حالات سے بے خبر رہے۔ تم فکر نہ کرو آمنہ بیٹی، ہم سے جو کچھ ہو سکا کریں گے، چاہے ہمارا گھر اور زمینیں بک جائیں مگر ہم چودھری کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، اختر بھائی نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لوگ گھنٹہ بھر میرے پاس بیٹھنے کے بعد چلے گئے، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی وہ واپس میرے کمرے میں دوبارہ سے موجود تھے۔ زینب آپی کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، جبکہ اختر بھائی کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپی خیریت تو ہے؟ آپ لوگ اچانک واپس کیوں آ گئے اور اتنے خوش کیوں ہیں؟ میں نے ان کی خوشی سے حقیقت میں پریشان ہوتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے۔ خوش کیوں نہ ہوں، میری گڑیا بات ہی اتنی خوشی کی ہے، زینب آپی نے پیار سے میرے گال چھوتے ہوئے کہا۔ بات کیا ہے پلیز مجھے بھی تو کچھ بتائیں، میں نے تقریباً زچ ہوتے ہوئے کہا۔ دراصل میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، کل شام کو تم اپنے پیا گھر ہوگی۔ زینب آپی نے خوش کن انداز میں میرے اعصابوں پر بم پھوڑا۔ کیا میری شادی؟ ہاں میری جان، تمہاری شادی، کتنا ارمان تھا مجھے اس گھڑی کا۔ مگر کس سے؟ اتنی جلدی؟ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتی، میں نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ رہا سوال اس بات کا کہ تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے تو میں تمہیں تمہارے دولہا سے ابھی ملا دیتا ہوں، اختر بھائی نے کہا اور ساتھ ہی آواز دینے لگے۔ دولہے میاں اندر آ جائیے، آپ کی دلہن آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا اور جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میں حیرت سے بت ہی بن گئی، کیونکہ وہ میری کلاس کا وہی لڑکا تھا جو مجھ میں انٹرسٹڈ تھا۔ وہ نفاست بھرے انداز میں ایک طرف پڑی خالی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہاسٹل کی انچارج بلال بھائی کے ایک دوست کی بھاوج تھی، جنہیں سب ہاسٹل کی لڑکیاں عزت و احترام کے ساتھ میڈم زبیدہ کہہ کر مخاطب ہوتی تھیں۔ میڈم زبیدہ بہت سخت لیکن رحم دل اور زمانہ شناس خاتون تھیں۔ انہوں نے میری یہاں داخلے میں بھی کافی مدد کی تھی اور میرے گھر والوں کو مجھ سے ملنے کی میرے کمرے میں بھی پرمیشن دی تھی، اور ہم لوگوں سے بھی انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت یہ سب لوگ آزادی سے میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ بیٹا، یہ آفاق ہے، تمہاری کلاس میں ہی پڑھتا ہے، یقیناً تم اسے جانتی ہوگی، اختر بھائی نے کہا تو میں جیسے ہوش میں آ گئی، لیکن چاہتے ہوئے بھی کوئی جواب نہیں دے سکی۔ اس سے پہلے کہ میری خاموشی طوالت پکڑتی، زینب آپی گویا ہوئیں۔ دراصل آمنہ ہوا کچھ یوں ہوں، جب ہم یہاں سے گئے تو باہر ہمیں آفاق مل گیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے، یہ جگہ معقول نہیں ہے، آپ لوگ میرے ساتھ کینٹین میں آ جائیں، میں آپ کے صرف چند منٹ لوں گا۔ تو ہم لوگ کچھ تردد کے بعد آفاق کے ساتھ کینٹین میں جا بیٹھے تو آفاق کچھ توقف کے بعد بولا، آپ لوگ یقیناً مجھے نہیں جانتے مگر میں آپ کو کچھ حد تک جانتا ہوں۔ میرا نام آفاق احمد ہے اور میں احمد انڈسٹریز کے مالک ظہور احمد کا بیٹا ہوں۔ میرا بھی آپ کی بہن آمنہ کی طرح MBBS میں تیسرا سال ہے۔ ان 3 سالوں میں شاید ہی میں نے آمنہ کو 2-3 بار مخاطب کیا ہو، وہ بھی صرف اسٹڈی کے سلسلے میں ہی، ورنہ نہ ہم کبھی ملے نہ کبھی بات کی۔ حالانکہ جب میں نے پہلی دفعہ آمنہ کو دیکھا تھا وہ مجھے بڑی بھلی لگی تھی اور میرا دل کچھ ہی عرصے بعد اسے شدت سے چاہنے لگا تھا، مگر میں پھر بھی خاموش رہا۔ یوں 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔
میں روزانہ بس اسے دور سے ہی دیکھتا رہتا، مگر پچھلے 2 روز سے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی، حالانکہ کلاس میں بہت اہم لیکچر ہو رہا تھا۔ آج میں ہمت کر کے اس کے کمرے تک آیا تو وہ آپ لوگوں کو اپنی مصیبت کی روداد سنا رہی تھی، جو میرے کانوں نے بھی سن لی۔ یقین مانیں میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا، وہ روتی ہے تو اس کے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ میں اسے ان تمام مصائب سے چھٹکارا دلا کر ایک تحفظ سے بھرپور زندگی دے سکتا ہوں۔ میرے باقی گھر والے شاید اس بات کے لیے ابھی نہ مانیں، مگر میں اپنے والد کو راضی کر لوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو منظور ہو تو میں آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس شادی میں میرے خاندان والوں میں سے صرف میرے والد صاحب شامل ہوں گے، لیکن شادی کے بعد آمنہ رہے گی میرے سب گھر والوں کے ساتھ ہی۔ میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، آگے جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اس کے بعد آفاق خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ہر لفظ سے سچائی جھلکتی تھی، اس لیے میں نے تو ہاں کر دی، اب جیسا تم کہو۔ زینب آپی سے تفصیل سن کر میں تو لاجواب ہو گئی، کیونکہ حالات ہی کچھ اس قدر بگڑ چکے تھے کہ مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے سب کچھ تقدیر پر چھوڑ کر زینب آپی سے صرف اتنا کہہ سکی، جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا کر لیں۔ میری طرف سے بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ زینب آپی نے فوراً اختر بھائی کو احمد پور بھیج دیا اور آفاق سے بولیں، بیٹا ہماری طرف سے ہاں ہے، تم بھی اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کل شام 5 بجے تم دونوں کا انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ تو آفاق مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز بلال بھائی بھی اختر بھائی کے ساتھ ہی گاؤں سے صبح سویرے واپس آ گئے۔ بلال بھائی نے آفاق کا دیا ہوا ایڈریس اختر بھائی سے لیا اور چلے گئے۔ پھر ان کی واپسی تقریباً 4 گھنٹے بعد ہوئی۔ ان کے چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ زینب آپی آپ کی پسند پرفیکٹ ہے، میں نے اچھی طرح چھان بین کر لی ہے، لڑکے میں کوئی عیب نہیں ہے، ہماری آمنہ انشاءاللہ راج کرے گی، بلال بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب مطمئن سے ہو گئے۔ یوں شام کو میں آمنہ فیروز سے آمنہ آفاق ہو گئی۔ آفاق اور ان کے والد نے گاڑی بھیج کر گاؤں سے بابا کو بھی بلوا لیا تھا۔ آفاق کے اس اقدام نے مجھے زندگی بھر کے لیے ان کا مشکور کر دیا۔ نکاح کی تقریب سادہ سی تھی اور آفاق کے ایک دوست کی کوٹھی میں منعقد کی گئی تھی۔ نکاح کے بعد آفاق اور ان کے والد مجھے اپنے اس عظیم الشان گھر میں لے آئے۔ گھر کے سربراہ ظہور احمد تھے اور میں ان کی مرضی سے اس گھر میں آئی تھی، اس لیے سب بولنا چاہتے ہوئے بھی خاموش رہے اور میں عزت کے ساتھ یہاں رہنے لگی۔ اپنی ساس کا رویہ دیکھ کر میں نے آگے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آفاق نے مجھے بہت فورس کیا کہ میں اسٹڈی نہ چھوڑوں، مگر میں نہیں مانی تو وہ بھی کچھ سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اماں میری اس فیصلے سے بہت خوش ہوئیں، مگر ان کی یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی۔ میری شادی کو بمشکل ابھی 15 دن ہوئے تھے کہ مجھے دھمکی آمیز فون آیا۔ کوئی کہہ رہا تھا تم شادی کروا کر بھی چودھری کے عتاب سے نہیں بچ سکتی، اور فون بند کر دیا۔ میں نے یہ سب آفاق کو بتایا تو انہوں نے ہنس کر ٹال دیا اور بولے، بے فکر رہو، یہاں تم محفوظ ہو، پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں کل ہی چوکیدار کے ساتھ ایک باڈی گارڈ بھی رکھ لیتا ہوں۔ اور میں مطمئن ہو گئی۔ اگلے روز دوپہر کا وقت تھا اور میں لان میں بیٹھی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بارش نے رخصت ہوتے موسم گرما کی دوپہر کو کچھ زیادہ ہی سرد کر دیا تھا۔ اچانک باہر فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی چوکیدار اور نئے گن مین کی چیخیں سنائی دیں اور ساتھ ہی 3 آدمی ہاتھوں میں بندوقیں پکڑے بیرونی گیٹ سے نمودار ہوئے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ میری جانب لپکے۔ مجھے لگا جیسے میری رگوں میں خون منجمد ہو گیا ہو۔ میں حرکت کرنے سے قاصر ہو گئی۔ وہ چند لمحوں ہی میں مجھ تک پہنچے۔ ایک آدمی نے مجھے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا تو میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اسی وقت مجھے گیٹ سے بلال بھائی اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ میری چیخوں کی آواز سن کر ان کا چہرہ انگاروں کی مانند سرخ ہو گیا۔
میرے ساتھ ساتھ ان 3 آدمیوں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلال بھائی کو بھی گولیوں کا نشانہ بناتے، وہ فوراً گیٹ کی اوٹ میں ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ تینوں آدمی خون میں لت پت نیچے گھاس پر پڑے تڑپ رہے تھے اور میں ایک طرف گری حیرت سے انہیں ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ بلال بھائی کے ہاتھوں میں نئے باڈی گارڈ کی گن تھی اور ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مجھے انہوں نے اندر جانے کو کہا اور خود باری باری ان تینوں کی لاشیں اٹھا کر چوکیدار اور باڈی گارڈ کی لاشوں کے قریب کھڑی ان تینوں حملہ آوروں کی جیپ میں ڈالیں اور جیپ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار مجھ سے ملنے میرے گھر آئے تھے اور مجھ سے ملے بغیر چلے گئے تھے، اور اماں نے انہیں یہ سب کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لیے وہ مجھ سے اور میرے خاندان سے نفرت کرنے لگیں۔ میرے اس گھر میں رہنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ میرے خاندان والوں میں سے کوئی کبھی ادھر مجھ سے ملنے نہیں آئے گا اور نہ کبھی میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ میں نے ان کی یہ بات مان لی کیونکہ تمہارے پاپا اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ میں تمہارے پاپا کی محبت کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے ماموں چودھری کو قتل کرنے کے بعد اس کے کارندوں کے ہاتھوں خود بھی مارے گئے، مگر میں اس بھائی کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی جس نے اپنی جان دے کر میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے سکون بھر دیا تھا۔ تمہارے ماموں کی موت کے تھوڑا عرصہ بعد تمہارے نانا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں پھر بھی نہیں جا سکی کیونکہ اب گھر کی سربراہ اماں تھیں اور تمہارے دادا ظہور احمد دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہاسپٹل میں تھے۔ پھر تمہارے دادا بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ تب بھی میرے خاندان والوں میں سے کوئی نہیں آیا اور پھر میرا ان سے ایسا تعلق ٹوٹا کہ برسوں گزر گئے۔ پھر ایک روز تمہاری خالہ کا تمہارے پاپا کو پیغام ملا کہ وہ زندگی کے آخری ایام کاٹ رہی ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تب بڑی مشکل سے اماں نے مجھے جانے کی اجازت دی تو مجھے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اعظم 3 برس کی عمر میں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا اور تمہاری خالہ نے بڑے دکھ بھرے دن کاٹے ہیں۔ تمہاری خالہ زینب بھی اعظم کی ذمہ داری مجھ پر اور تمہارے پاپا پر ڈال کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بیٹا، یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر تمہاری دادی اعظم سے نفرت کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میرے خاندان والوں نے دھوکے سے میری شادی ان کے بیٹے سے کروائی تھی اور میرے خاندان میں قتل و غارت اور دوسرے جاہلانہ رسم و رواج گاؤں میں رہنے اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے عام ہیں۔ اعظم کے ماں باپ کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ ان کے بیٹے کو پلکوں پر بھی بٹھاؤں تو کم ہے، مگر اتنے برسوں سے وہ یہاں کس طرح نوکروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے مگر پھر بھی شکوہ نہیں کرتا، اور یہ بات مجھے اپنے آپ میں شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ فروا بیٹا، یہ چاہے میرا حکم سمجھو، تم اس کا خیال رکھو، کیونکہ تم میری طرح مجبور نہیں ہو۔ تم میں بغاوت کا مادہ مجھ سے زیادہ ہے۔ تمہارے سر پر ماں باپ کا مضبوط اور محفوظ سایہ ہے اور تم ایک دولت مند ڈاکٹر باپ کی بیٹی ہو۔ تم اعظم کا خیال مجھ سے زیادہ بہتر طور پر رکھ سکتی ہو۔